اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ دونوں بڑے پائے کے فرشتے ہیں، بڑی فضیلت ہے دونوں فرشتوں کی، اور دونوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ یہودی جو تھے، جو عیسائی تھے، یہ ایک فرشتے سے محبت کرتے تھے، ایک فرشتے سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے اندر جو احکامات سخت ہیں وہ لانے والے فرشتے جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کیونکہ وحی پر مامور تھے۔ یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کے اندر کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں یہ وحی لاتے ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہی تھا کہ یہ پہلے جو تورات کے اندر جو احکامات سخت تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اوپر نازل فرمائے تھے، اور انہی احکامات کی سختی کی وجہ سے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس فرشتے سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ احکامات نازل کرنے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ تو گویا یہ فرشتے سے نفرت نہیں کرتے تھے، فرشتے سے دشمنی عداوت نہیں تھی ان کو، ان کی دشمنی، ان کی عداوت کس کے ساتھ تھی؟ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ تھی۔ یہ تو صراحتاً یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سخت احکامات نازل کیے، اس لیے ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جس طرح ہماری چاہت ہے اسی طرح ہم رہیں گے دنیا کے اندر، جس طرح کہ آج کل کا مسلمان بھی کر رہے ہیں، آج کل کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ یہودیوں میں اور آج کے مسلمان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں مساجد کی طرف نہیں جاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کروں گا، یہ بڑا سخت ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بڑا سخت ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگرچہ علی الاعلان تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہوں یا اللہ کے فرشتوں سے دشمنی مول لے رہا ہوں، لیکن اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے تو یہی چیز ظاہر کر رہا ہے نا کہ میرے مالک نے، جو میرا مالک ہے، مجھے ایک حکم دیا ہے عمل کرنے کے لیے، اور میں اس پر عمل نہ کر کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں اسے نہیں مانتا، میں اسے نہیں مانتا۔ تو مسلمان بھی اسی طرح کر رہے ہیں آج کل، بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں، بہت سارے ہمارے مسلمان وہی یہودیت کا جو ایک طرز عمل تھا، یہودیت کا جو ایک منشور تھا جس کے تحت وہ چل رہے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر غرق تھے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کچھ کر رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پابندیاں لگائی ہیں کچھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے۔
اگر ان پابندیوں کو سامنے رکھ کر ہم زندگی بسر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق جی رہے ہیں۔ بس ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے، دنیا مل جائے، مال و دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، پیسہ مل جائے، باقی جو شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں جو پہلی امتیں کر چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو بتا دو، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو ان کو بتا دو کہ وہ آپ کے سینے پر نازل ہونے والا ہے، آپ کے دل پر نازل کرنے والا ہے۔ کس چیز کو؟ اللہ کی وحی کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، اور وہ جو چیزیں بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہا ہے وہ تصدیق کرنے والی ہیں ان کی کتابوں کی بھی، ان سے یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں گزر چکی ہیں، جو احکامات گزر چکے ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، اور بشارت دینے والی ہے ایمان والوں کو، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بشارت نازل فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور اگر کوئی دشمنی مول لیتا ہے اللہ سے، فرشتوں سے، اور فرشتوں کے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے فرشتوں سے، اور حضرت جبرائیل سے اور حضرت میکائیل سے، تو جان لو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ذکر کیا، اس کی تفصیل تو میں نے بتا دی۔ میکائیل علیہ السلام کو یہاں ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہودی جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، میکائیل علیہ السلام کو پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارشوں پر مقرر کیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بارشیں نازل فرماتا تھا، وہ ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا تھا، وہ بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے اس کے اوپر مقرر تھا، غالباً بندوں کے لیے رزق لے کر آنا، بارشیں لے کر آنا، اس قسم کے جو احوال ہیں اس کے اوپر حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر تھے، یعنی خوشی والے معاملات جتنے بھی تھے وہ میکائیل علیہ السلام لے کر آتا تھا۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ اگر میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو ہم ضرور ایمان لے کر آتے، اور اگر میکائیل وہی نہیں لے کر آئے، جبرائیل لے کر آئے ہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میکائیل علیہ السلام کو الگ سے ذکر کیا ہے، الگ سے بھی ذکر کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جو بھی احکامات نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر، نظام کے اندر جس قسم کے بھی تصرفات ہوتے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں فرشتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں فرشتوں کا کوئی کارآمد نہیں ہے، یعنی کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، تو یہ فرشتے اس طرح عمل میں آتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو پہچان کر اللہ پر ایمان رکھنے والے بنے، یہ یہودی بھی، اور میں مسلمانوں کو بھی کہوں گا، اہل ایمان کو بھی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سے جس طرح زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں اس طرح کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دستور نازل فرمائے ہیں، احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں، ان احکامات کو جان کر زندگی بسر کریں، اس کے مطابق اس زندگی کی گاڑی کو چلائیں۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بھئی دعائیں کیا کریں اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے،
بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی دے، آزمائش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی کامل مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔